بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نمی وائس۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء، سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی، لہذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کی وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے سندھ دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اشوریوں کو وحدہ لا شریک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے کی انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئی اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والی دردناک عذاب الہی کی بددعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی رجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس کب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے لیے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو اس کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر فلاں اور اہل کشتی نے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخرکار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھی۔ الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کرے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم نرم ہو گیا تھا، جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے، جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس بہت نحیف ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگا دیا اور اس کے علاوہ ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب جڑ کو کاٹ ڈالا، جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں؟ جتنی تم کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرنے لگے، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا، قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمہ تو بس پیغام حق کی پہچانا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔